بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر ذیشان حسین ہے اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کی جانب سے. پیما کراچی نے کے سی ایم ای ڈپارٹمنٹ نے کینسر کے حوالے سے، کینسر کی آگاہی کے حوالے سے ایک لیکچرز اور پروگرامات کی ایک سیریز منعقد کی ہے. اسی سلسلے میں آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم خون کے کینسر کے حوالے سے گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ڈاکٹر جواد موجود ہیں. ڈاکٹر جواد کا تعلق جو ہے وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز سے ہے. ڈاکٹر جواد ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، کنسلٹنٹ ہیماٹولوجسٹ ہیں اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز میں ہیماٹولوجی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، لیبارٹری اور بلڈ بینک کو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جواد. شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر جواد. جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع جو ہے وہ خون کے کینسر ہے. خون کے کینسر عموماً ہم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو ایکیوٹ بہت تیزی سے پھیلتے ہیں اور ایک ہم جس کو کرونک کہتے ہیں عام الفاظ میں، جو آہستہ آہستہ پھیلتے ہیں. تو آج ہم کوشش کریں گے گفتگو ایکیوٹ کے حوالے سے گفتگو کریں. تو ہمیں بتائیں کہ خون کے کینسر جو ہیں وہ پاکستان میں کتنے فیصد، یعنی کہ فریکوینسی ان کی کتنی ہے اور کس طرح کی علامات سے وہ آتا ہے، پیشنٹ کن علامات کے ساتھ آتا ہے، اس کو کیسے ہم ارلی جلدی ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ذیشان، بہت شکریہ آپ کا. دوسرے نمبر پہ میں پیما کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی. اچھا، ایکیوٹ لیوکیمیاز بیسکلی پاکستان کی رجسٹری تو کوئی بہت ویل اسٹیبلش رجسٹری نہیں ہے، لیکن جو انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ ان کینسر ہے اس کے ڈاٹا کے مطابق پاکستان کے جو کینسرز کے اندر جو لیوکیمیا کی جو پوزیشن ہے وہ تک 8ویں نمبر پہ آتی ہے. ٹاپ نمبر پہ سالڈ کینسرز آتے ہیں اور 7ویں 8ویں نمبر پر لیوکیمیاز آتے ہیں. اور لیوکیمیاز کے اندر جو ہے وہ جو اس کی فریکوینسی ہے وہ 8، سمجھے کہ 1 لاکھ پاپولیشن کے اندر 8 کے قریب کیسز اس طرح سے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. اور ایکیوٹ لیوکیمیاز جو ہیں بیسکلی وہ ان کی فریکوینسی بھی فردر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کیا بڑوں کے اندر آ رہا ہے یا بچوں کے اندر. تو بڑوں اور بچوں کے اندر جو لیوکیمیاز کی جو فریکوینسی ہے وہ مختلف ہے. صحیح. اچھا، دوسرے نمبر پہ جو آپ نے علامات کے حوالے سے بات کی، تو علامات چونکہ یہ خون کا کینسر ہے تو اس کی جتنی بھی علامات ہیں وہ خون کے خلیوں سے متعلق ہوتی ہیں. خون کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 3 طرح کے خلیے ہوتے ہیں. لال خون کے ذرات ہوتے ہیں، سفید خون کے ذرات ہوتے ہیں اور پلیٹلیٹس ہوتے ہیں. لال خون کے ذرات جسم میں آکسیجن کو پرووائڈ کرتے ہیں، سفید خون کے ذرات قوت مدافعت کو، اور پلیٹلیٹس خون کے جمنے کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، بس میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عمومی طور پہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو کس قسم کی علامات ایکیوٹ، اگر ہم جو تیزی سے کینسر خون کا پھیلتا ہے اس کی علامات کس قسم کی ہو رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ایکیوٹ لیوکیمیاز جو ہیں ویسے تو ان کی بہت ساری اقسام ہیں. ان کی جو میجر 2 طرح کی اقسام ہے، اس کو ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا بولتے ہیں، دوسرے کو ایکیوٹ مائلوئڈ لیوکیمیا بولتے ہیں. اب ہم پہلے بات کرتے ہیں ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا کی. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، چونکہ وہ خون کے اندر خون سے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تمام علامات خون سے ہی متعلق ہوتی ہیں. صحیح. یعنی کہ اندر خون کا کم ہو جانا، یعنی کہ جسم کے اندر آپ کمزوری کا محسوس کرنا، جسم کا پیلا پن نظر آنا، بہت جلدی تھک جانا اور سر میں درد ہونا، آنکھوں کے اندر جو ہے وہ دیکھنے میں مشکلات پیش آنا. دوسرے نمبر پہ ان کے قوت مدافعت سے متعلق ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کے اندر بار بار بخار کا آنا، انفیکشن کا ہو جانا. اور تیسرے نمبر پہ خون کا جسم میں سے کہیں سے رسنا. اور اس کے علاوہ چونکہ ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا کی ایسے بات کروں تو وہ غدود کے ذریعے سے پھیلتا ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ غدود جسم کے اندر بڑھ جاتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کے لمف نوڈ، جس کو آپ عام الفاظ میں جیسے آپ سب کو پتہ ہے، یعنی کہ جسم میں پورے جسم کے اندر ہمارے غدود موجود ہیں. عام طور پہ وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن جب خون کا کینسر خاص طور پہ ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک ہوتا ہے تو چونکہ وہ وہاں پر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو جسم کے اندر یا تو گلے کے اندر آپ کو تھوڑے تھوڑے پھولے ہوئے محسوس ہوں گے، یا بغل کے اندر محسوس ہوں گے، یا یہ کہ ان کی تلی بڑھ جائے گی، جگر بڑھ جائے گا، یا پھر یہ کہ ان کے مثانے کی جگہ کے ارد گرد جو نوڈز ہوتے ہیں وہ بڑے ہوئے محسوس ہوں گے. تو یہ مختلف علامات ہوتی ہیں خاص طور پہ ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا کی. صحیح. اچھا ڈاکٹر جواد، بار بار چونکہ آپ نے کہا مدافعتی نظام اس میں خون کے جو بھی کینسر اس میں کافی ویک ہو جاتا ہے، تو کیا بار بار اس کو بخار اور انفیکشن بھی ہوگا؟ بخار کے ساتھ بھی پریزنٹ کر سکتا ہے؟ جی بالکل، کمزوری کے ساتھ ہے. بالکل، بخار تو سب سے پہلی علامت ہے نا، کیونکہ بخار تو کوئی بیماری نہیں ہے، بخار تو ایک بیماری کی علامت ہے. تو جسم میں قوت مدافعت کی وجہ سے جسم، کیونکہ وہ تو آپ سمجھیں، اس کو عام الفاظ میں کہیں کہ بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے جب آپ کو خون کا کینسر ہوتا ہے، کیونکہ قوت مدافعت والے خلیے وہاں پر موجود ہی نہیں ہوتے. تو جسم میں ہلکا سا بھی کوئی انفیکشن ہوگا تو وہ بہت جلدی پھیلے اور بہت زیادہ متاثر کرے گا انسان کو، اور بخار اس کی سب سے پہلی علامت ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب تھوڑا سا ہم وجوہات ایسی کیا ہیں کہ خون کے کینسر کی وجہ کیا ہوتی ہے،
یہ کوئی موروثی ہوتا ہے یا کوئی انوائرمنٹ سے کوئی پھیلتا ہے دیگر کینسر کی طرح؟ تو ان کی خون کے کینسر کی وجوہات کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے خون کی کینسر کے عمومی طور پہ تو کوئی بہت واضح وجوہات نہیں ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ موروثیت، یس موروثیت سے بھی اس کے لنکس ہو سکتے ہیں. جنیاتی لیول پہ تبدیلیاں جو مختلف آتی ہیں وہ جسم میں انسان کے کبھی بھی آ سکتی ہیں، تو وہ ایک اس کی وجہ بنتی ہے. اور انوائرمنٹ کے اندر ڈیفینیٹلی جو ڈفرینٹ قسم کے ریڈیشنز ہیں یا کیمیکلز ہیں، یا یعنی کہ وہ افراد جو کہ کیمیکل سے ایکسپوز ہو رہے ہوں یا وہ افراد جو ریڈیشن سے ایکسپوز ہو رہے ہوں، تو وہ بیسیکلی یا بار بار جن کے اندر انفیکشنز ہو رہے ہوں، تو یہ ایسے عوامل ہیں جو کہ وجہ بن سکتے ہیں کینسر کی. صحیح.